ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، تو باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا کھانا کھا لو. اس نے نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکا لگا، پھر کام میں مصروف ہو گیا. انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو. اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی نظر نہ آیا. ششتر ہوا، کہتا مجھے کہا ہے؟ آپ فرماتے ہاں بیٹا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اچھا اس نے جھاڑو وہاں رکھا. ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا ہو، بلکہ اس نے دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، بس 2 میٹھے بول بولے ہیں، بیٹا کھانا کھا لو. عزت دیا کرو یار، عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے. خالی دامن ایمان سے بھرپور ہو ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے، سرے راہ کھلا میدان آیا. بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے، لیکن ایک جانب کیا دیکھا گیا؟ ایک بچہ ہے، تن پہ پیرہن پھٹا ہے اور آنکھیں نمناک ہیں. حضور گزرے کے قدم رک گئے. میرے حضرت فرماتے لو تدخل شوکۃ فرمان رسالت ہے، کانٹا بھی چبے ہم کو کب ان کو گوارا ہے. برستی آنکھیں دیکھی تو قدم رک گئے. فرمایا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. آقا فرماتے بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری باجی لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے ویر لگے. وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے کیا. حضور اس کو لے کے گھر آئے، اس کو کھانا دیا، اس کو لباس دیا، انگلی تھامی اور پھر عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے. ایک نے کہا بھائی ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا، میں ننگا تھا مجھے لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے اور حسن حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں؟ یہ اخلاق ہیں دوست، یہ دین ہے. میں آپ سے ایک عرض کروں گا، اس علاقے کا نام گڑھ موڑ ہے، گڑھ موڑ. یقین جانو آپ آج سے ہی ایک دوسرے کو مسکرا کے ملنا شروع کر دو، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا پورا شہر ہی مسکرا رہا ہے. اور بلا امتیاز کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے، بلا امتیاز ملا کرو تو آپ کو اپنا شہر مسکراتا ہوا نظر آئے گا. چوتھی نصیحت فرمایا جابر بن سلیم، کسی کو شرمندہ نہ کرنا. اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. دیکھیں انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے. بندہ گناہ کر کے ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے آئے نا، تو یہ رب کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں.